بچے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو ایک بار پھر ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام بچوں کے سنگ میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور جو بچے یہاں موجود ہیں بچوں، آپ سب کو بھی مرحبا، ویلکم۔ بہت ہی پیارا اور علم دین سے بھرا یہ پروگرام ہے، جس میں مختلف سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہم سنتے ہیں، کلام بھی سنتے ہیں، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل کرتے ہیں، اور ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ شروع سے لے کے آخر تک جب آپ پروگرام دیکھیں گے تو آپ کے علم میں، آپ کے علم دین میں انشاءاللہ مزید اضافہ بھی ہوگا۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے پروگرام میں شرکت کریں گے، جو سیکھیں گے اس پر عمل کریں گے، جو سیکھا اور یاد رہا بالکل پرفیکٹ ہے کہ ہاں ہم نے یہی سیکھا تھا، تو انشاءاللہ وہ چیز ہم اپنے دوستوں تک، اپنے گھر والوں تک بھی پہنچائیں گے تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں ایک بہت پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت قرآن۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ تلاوت قرآن پاک کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان بھائی کون سے پارے کی تلاوت سنائیں گے آج؟ 30ویں پارے کی 30ویں پارے کی، جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى
وهو يخشى صدق الله العظيم. اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو مزید قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوب قرآن پاک کے نور سے ہم سب کے سینے کو پر نور فرمائے. آمین. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک کے بعد آئیے بڑھتے ہیں ایک اور بہت پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے بچوں کلام ہی کلام. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے کلام ہی کلام، اور اس سیگمنٹ کے اندر ہوتا ہے دو بچوں کے درمیان ایک کمپٹیشن، ایک مقابلہ. اور آج کون ہے ہمارے ساتھ اس کمپٹیشن میں؟ آئیے پہلے ان کا تعارف لیتے ہیں. جی آپ کا نام بیٹا؟ محمد حذیفہ. محمد حذیفہ بھائی ہمارے ساتھ ہیں. جی سامنے کون ہیں ان کے؟ محمد احمد رضا. محمد احمد رضا بھائی. ماشاء اللہ، ایک بار پھر مقابلہ ہونے جا رہا ہے محمد حذیفہ بھائی کے درمیان اور محمد احمد رضا بھائی کے درمیان. جی تیاری ہے دونوں کی؟ جی دونوں کی تیاری ہے ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں جو یہاں موجود ہیں، اس سیگمنٹ کا جو فارمیٹ ہے میں آپ کو وہ عرض کر دیتا ہوں کہ میں ان دونوں بچوں کو کچھ اشعار کے جو پہلا پارٹ ہوتا ہے، پہلا مصرع ہوتا ہے، میں انہیں وہ سناؤں گا اور انہیں وہ اشعار مکمل کرنے ہوں گے. جو مکمل کرتے رہیں گے تو ان کے پوائنٹس بڑھتے رہیں گے اور وہ آگے بڑھتے رہیں گے، اور جس نے غلطی کی تو اس کے پوائنٹس اسٹاپ ہو جائیں گے اور وہ بیک ہو جائے گا. تو دیکھیں گے آخر میں کہ کس کے پوائنٹس زیادہ ہیں اور کون مقابلے کے اندر آگے بڑھتا ہے اور کون مقابلے میں پیچھے رہ جاتا ہے. تو جو میرے رائٹ سائڈ بچے بیٹھے ہوئے ہیں آپ سپورٹ کریں گے حذیفہ بھائی کو، اور جو میرے لیفٹ سائڈ پر ہیں وہ سپورٹ کریں گے کن کو؟ احمد رضا بھائی کو. تو پیارے بچوں بڑھتے ہیں مقابلے کی طرف، اور پہلا شعر ہے حذیفہ بھائی کے لیے. سرکار مدینے میں اسی سال بلا لو. اگر طرز میں آتا ہو طرز میں پڑھیں گے تو اور اچھا ہے. سرکار مدینے میں اسی سال بلا لو، اے شاہ بڑی آس سے ہے تم کو پکارا. ایک بار دوبارہ سنائیں گے. سرکار مدینے میں اسی سال بلا لو، سرکار مدینے میں اسی سال بلا لو، اے شاہ بڑی آس سے تم کو پکارا. اے شاہ بڑی آس سے ہے تم کو پکارا. جواب درست ہے. اللہ پاک ایسا کرے کہ اسی سال ہم سب مدینہ پاک چلے جائیں. بہت پیارا شعر تھا ماشاء اللہ. اگلا شعر ہے احمد رضا بھائی کے لیے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے. جواب درست ہے. بہت پیارا شعر ہے، آپ کو مکمل کرنا ہے حذیفہ بھائی. تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں،
ماشاءاللہ جواب درست ہو گیا ہے. اب دو شعر ہو گئے ہیں آپ سے اور دونوں صحیح سنائے ہیں آپ نے. اب باری ہے دوسرے شعر کی احمد رضا بھائی کی. دیکھتے ہیں کہ آپ صحیح سناتے ہیں یا غلط ہوتا ہے آپ سے. ملک کونین میں انبیاء تاجدار. تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. جواب درست ہے. یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو. یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو. یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو. کون ہے جو جواب درست ہے. اپنی بنی ہم آپ بگاڑے. کون بنائے بناتے یہ ہیں. کون بنائے بناتے یہ ہیں. پھر جواب درست ہے. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. جواب درست ہے. اب باری ہے احمد رضا بھائی کی. کوئی غلطی نہیں کر رہا, سب آگے بڑھتے جا رہے ہیں, لیکن ابھی اشعار باقی ہیں. ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے. ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے. مصیبت ٹال دینا کا کس کا غوث اعظم کا. درست ہے. پیارے بچوں اب میرے پاس ہیں دو شعر اور مقابلہ بھی ہو رہا ہے دو بچوں کے درمیان اور دونوں کے لیے اب ایک ایک شعر ہے. اب جس نے غلطی کی وہ مقابلے کے اندر پیچھے رہ جائے گا, اس کے لیے پھر آگے بڑھنے کا چانس نہیں ہوگا. اور اگر دونوں نے ہی غلطی کر دی تو پھر بچوں مقابلہ کیا ہو جائے گا؟ ٹائی ہو جائے گا, مقابلہ برابر ہو جائے گا. اور دونوں نے ہی اگر صحیح سنا دیا تو پھر دونوں ہی کیا ہو جائیں گے؟ دونوں ہی جیت جائیں گے, دونوں ہی ون ہو جائیں گے, پھر مقابلہ برابر ہو جائے گا. تو غلطی جس نے ایک نے اگر غلطی کی تو پھر وہ مقابلے کے اندر پیچھے رہ جائیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ شعر صحیح سناتے ہیں آپ دونوں یا کوئی ایک غلطی کر کے دوسرے کو آگے بڑھا دیتا ہے. جی دیکھتے ہیں کہ کون غلطی کرتا ہے, کون آگے بڑھتا ہے. اب ہے شعر حذیفہ بھائی کے لیے. اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو. آپ نے مدینہ شریف دیکھا ہوا ہے؟ نہیں دیکھا ہوا, چلیں پڑھیں. اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو. اس کی آنکھوں, اس کی آنکھوں, اس کی آنکھوں, اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو. جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے, جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. جواب درست ہے. اب آ گئی ہے ایک مصیبت احمد رضا بھائی کے لیے.
اگر شعر نہیں آیا تو مصیبت ہو جائے گی، اور اگر شعر آ گیا تو مصیبت کوئی مصیبت نہیں ہے۔ لیکن اس شعر کے اندر بھی ایک لفظ ہے مصیبت، اس شعر کے اندر بھی کیا ہے؟ لفظ مصیبت۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ شعر آپ سنا کر اپنی مصیبت کو دور کرتے ہیں یا پھر وہ مصیبت آپ کے پیچھے پیچھے آتی ہے۔ شعر ہے آپ کے لیے احمد رضا بھائی، مصیبت دور بھاگے مشکلیں آساں ہو فوراً۔ کتنا پیارا شعر ہے، مصیبت دور بھاگے مشکلیں آساں ہو فوراً۔ کیا کرنا پڑتا ہے جی؟ پکارے جو کوئی تم کو مسلمان یا رسول اللہ، پکارے جو کوئی تم کو مسلمان یا رسول اللہ۔ جواب درست ہے، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پیارے بچوں بہت پیارا شعر ہے، بہت پیارا شعر سنایا ہمارے احمد رضا بھائی نے۔ آخری والا شعر تو بہت ہی، سارے اشعار بہت پیارے پیارے تھے ماشاء اللہ۔ تو جب بھی کوئی مصیبت آئے بچوں، کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا چاہیے، آپ کی بارگاہ میں فریاد کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، آپ کے وجود مبارک کی برکتوں سے ہماری وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ تو شعر کیا تھا؟ مصیبت دور بھاگے مشکلیں آساں ہو فوراً، پکارے جو کوئی تم کو مسلمان یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ دونوں بچوں نے بہت ہی زبردست پرفارم کیا، اور آج کا مقابلہ جیتے ہیں حذیفہ بھائی اور ساتھ میں احمد رضا بھائی، دونوں مقابلہ جیت گئے ہیں، مقابلہ برابر ہو گیا ہے۔ اللہ پاک دونوں بچوں کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اور پیارے بچوں، ہمارے اس سیگمنٹ کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ایک نعت خواں، اور ہم سنتے ہیں اس سیگمنٹ کے اندر ان سے ایک بہت ہی پیارا کلام۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، کیا مہکتے مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، ہاں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، منہ پہ چلتے ہیں پھٹکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، مہکنے والے، منہ پہ چلتے ہیں پھٹکنے والے، منہ پہ چلتے ہیں پھٹکنے والے، جگمگاؤ ہی میری گور کی خاک، جگمگاؤ ہی میری گور کی خاک، گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، تیرے قربان
झटकने वाले वो नहीं हाथ झटकने वाले वो नहीं हाथ झटकने वाले क्या महंगते हैं महंगने वाले सुनियो मदद मांगे जाओ सुनियो से मदद मांगे जाओ सुनियो से मदद मांगे जाओ पढ़ने भगते रखे भगने वाले पढ़ने भगते रखे भगने वाले कफे दरिया करार में है रज़ा कफे दरिया करार में है रज़ा करार में है रज़ा पाँच फुआर झलकने वाले पाँच फुआर झलकने वाले क्या महंगते हैं महंगने वाले पे चलते पटकने सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ख़ास बरकतों से माला माल फरमाए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको भी खूब नाते पाक पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास नज़र करम हम सब का मुक़द्दर फ़रमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं एक और बहुत प्यारे सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है बच्चों स्पेशल परफॉर्मेंस। बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हज़रत अली बिन हलवानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत इब्राहिम खव्वास रहमतुल्लाह अलैह रह की जामा मस्जिद में अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। इतने में उस मोहल्ले के एक घर से गाने बाजे की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ से मस्जिद में मौजूद तमाम लोग परेशान हो गए। किसी ने कहा, ए अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह, अब क्या किया जाए? ये सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद से निकले और उस घर की तरफ चल दिए जहाँ से गाने की आवाज़ आ रही थी। आप गली का मोड़ मुड़ने लगे तो सामने एक बीमार और कमज़ोर सा कुत्ता बैठा हुआ नज़र आया। जब आप रहमतुल्लाह अलैह उसके करीब से गुजरे तो वो खड़ा होकर आप रहमतुल्लाह अलैह पे भौंकने लगा। थोड़ी देर बाद आप रहमतुल्लाह अलैह वापस मस्जिद में आ गए और कुछ सोचने लगे। थोड़ी देर बाद दोबारा इसी मकान की तरफ तशरीफ़ ले गए। जब उसी कमज़ोर कुत्ते के करीब से गुजरे तो वो दुम हिलाने लगा और बिल्कुल ना भौंका। जब उस घर के पास पहुँचे जहाँ से गाने की आवाज़ आ रही थी, वो एक खूबसूरत नौजवान बाहर आया और कहा, ए मोहतरम बुज़ुर्ग, आप परेशान क्यों हैं? मुझे जब आपके एक साथी ने बताया कि मेरी वजह से आप लोगों को परेशानी हो रही है तो उसी वक्त मैंने अपने गुनाहों से तौबा कर ली। अब आप जो चाहेंगे मैं वही करूँगा। मैंने अल्लाह पाक से वादा कर लिया है कि अब कभी भी बुरे काम नहीं करूँगा। इसके बाद उस नौजवान ने तमाम बुरी चीज़ों को तोड़ दिया और नेक लोगों की सोबत इख्तियार करके नेक अमाल को अपनाने की नियत कर ली। आप रहमतुल्लाह अलैह वापस मस्जिद आए तो लोगों ने पूछा, हुजूर
پہلی مرتبہ وہ کمزور کتا آپ پر بھونکا اور دوسری مرتبہ خاموش ہو کر دم ہلانے لگا، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا جب میں پہلی مرتبہ باہر گیا تو اللہ پاک کا ذکر کرنا بھول گیا، اسی لیے وہ کمزور سا کتا مجھ پر دلیر ہو کر بھونکنے لگا۔ جب اپنی بھول کا احساس ہوا تو میں نے اللہ پاک سے اپنی اس غلطی کی معافی مانگی، پھر دوبارہ گیا تو وہی کتا میرے سامنے چپ ہو کر دم ہلانے لگا، اور تم یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو۔ یاد رکھو، ہر وہ شخص جو کسی بری چیز کے خاتمے کے لیے جائے اور اللہ پاک کے ذکر سے غفلت کرے تو تمام چیزیں اس پر دلیر ہو جاتی ہیں، لیکن جب وہ اس غلطی اور کوتاہی کا ازالہ کر لے تو کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور یہ دونوں باتیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ہر وقت اللہ پاک کی اطاعت میں رہتے ہیں۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں، ہم نے محمد علی رضا بھائی سے ایک بہت پیارا واقعہ سنا، اس میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں اللہ پاک کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ جب بھی کوئی اچھا کام کرنے کے ارادے سے نکلیں گھر سے تو اس وقت بھی خاص طور پر ہمیں اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور پیارے بچوں، اللہ پاک کا ذکر کرنا یعنی ہر وقت اللہ 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 پڑھنا، یعنی یہی اللہ پاک کا ذکر ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم درود پاک جو پڑھتے ہیں، ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہم جو تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، ہم جو تسبیحات پڑھتے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، ایسے ہی علم دین سیکھتے ہیں، کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، کسی کو برائی سے منع کرتے ہیں، یہ ساری یہ چیزیں ہیں نا پیارے بچوں، یہ سب اللہ پاک کے ذکر میں شامل ہے۔ تو جب بھی آپ یعنی روزانہ صبح سے لے کے رات تک ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، تو اگر ہمارے سارے کام ہی ایسے ہو جائیں جو اللہ پاک کو خوش کرنے والے ہوں تو انشاءاللہ ہماری صبح سے لے کے رات تک سارے کام اللہ پاک کے ذکر پر مشتمل ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مقابلہ آپ نے دیکھا حذیفہ بھائی کے درمیان اور احمد رضا بھائی کے درمیان، اب ہم کرنے جا رہے ہیں ایک اور کمپٹیشن، ایک اور مقابلہ، اور مقابلہ ہوگا یہاں موجود سارے بچوں کے درمیان، کیونکہ اب ہمارے سیگمنٹ کا وقت ہو گیا ہے جس کا نام ہے بچوں سوال و جواب۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ تو اب ہم مقابلہ کریں گے آپ کے درمیان، ٹیم اے میری رائٹ سائڈ پر ہے اور ٹیم بی میرے لیفٹ سائڈ پر ہے۔ تو آپ سے میں کروں گا سوالات اور آپ کو دینے ہوں گے ان کے جوابات۔ آپ کو مشورہ کرنے کی اجازت ہے، آپس میں مشورہ کیجئے، ڈسکس کیجئے اور پھر جواب دیجئے تاکہ غلطی نہ ہو، غلطی کم سے کم ہو۔ تو پہلا سوال ہے ٹیم اے سے، وہ کون سی صورت ہے جو ہر بیماری کے لیے شفا ہے؟ جی 2 ہاتھ اٹھے ہیں۔ ہر بیماری سے شفا ہے، وہ کون سی صورت ہے؟ چلے آپ جواب دیجئے۔ سورہ فاتحہ۔ آپ نے کہا سورہ فاتحہ اور ان کا جواب درست ہے۔ اب باری ہے ٹیم بی کی۔ کس ملک کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے؟ کس ملک کو انبیاء کی سرزمین کہتے ہیں؟ مشورہ ہو رہا ہے، ٹیم اے کو نہیں بولنا، ٹیم بی کو جواب دینا ہے۔ اگر آپ کی آواز وہاں تک پہنچ گئی اور جواب انہوں نے دے دیا آپ کا سن کر، تو پوائنٹس آپ کو نہیں ملیں گے بلکہ پوائنٹس ٹیم بی والوں کو ملیں گے۔ ماشاء اللہ، جی چلیں آپ جواب دیجئے۔ فلسطین۔ آپ نے کہا فلسطین کو۔ جی ہاں پیارے بچوں، انبیاء کی سرزمین فلسطین کو کہا جاتا ہے اور ان کا جواب بھی درست ہے۔ اب باری ہے ٹیم اے کی۔ روح اللہ کن نبی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے؟ روح اللہ کون سے نبی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے؟ جی آپ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جواب درست ہے۔ ٹیم بی سے سوال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ کس صحابی کو فرمایا ہے؟ سوچئے، مشورہ کیجئے، کون سے صحابی کو علم کا دروازہ کہا گیا ہے؟ مشورہ ہو رہا ہے جی، حضرت علی، پورا نام لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، آپ نے ان کا نام لیا ہے۔ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ فرمایا ہے اور ان کا جواب درست ہے۔ آپ باری ہے ٹیم اے کی۔ قرآن پاک پہلی دفعہ ایک جگہ کن کے دور میں جمع فرمایا گیا؟ یعنی ایک کتاب کی صورت میں۔ جی چلیں آپ جواب دیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے نام لیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں جو، اور ان کا جواب درست ہے۔ کوئی غلطی نہیں کر رہا، آگے صحیح بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ابھی سوالات باقی ہیں۔ آپ باری ہے ٹیم بی کی۔ نبیوں اور رسولوں کے علاوہ، نبیوں اور رسولوں کے علاوہ کون معصوم یعنی گناہوں سے پاک ہوتا ہے؟ پھر ہاتھ اٹھے ہیں جی، آپ جواب دیجئے۔ آپ جواب دیں گے؟ چلیں آپ جواب دے دیجئے۔ فرشتے۔ آپ نے کہا فرشتے، آپ بھی کہہ دو۔ فرشتے۔ آپ نے کہا فرشتے اور ان کا جواب بھی درست ہے۔ کس فرشتے کے ذمے رزق پہنچانا ہے؟ جی آپ۔ حضرت میکائیل علیہ السلام۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، اور بھی بہت سارے فرشتے ہیں، جبریل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اتنے سارے فرشتے ہیں، لیکن آپ نے کہا میکائیل علیہ السلام اور آپ کا جواب درست ہے۔ آپ باری ہے ٹیم بی کی۔ سوال ہے، کس نبی کے زمانے میں پوری دنیا طوفان سے تباہ ہو گئی؟ مشورہ ہو رہا ہے، ڈسکس کیا جا رہا ہے جی، آپ جواب دیں گے؟ چلیں بھائی ان کو مائک دے دیجئے جی، یہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں جی۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ آپ نے کہا حضرت نوح علیہ السلام اور ان کا جواب درست ہے۔ آپ باری ہے ٹیم اے کی۔ کس نبی علیہ السلام کے لاٹھی مارنے سے، اسٹک مارنے سے دریا کے درمیان راستہ بن گیا؟ سبحان اللہ، مشہور نبی ہیں اور قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر بھی آپ کا موجود ہے جی، ماشاءاللہ اتنے ساروں نے ہاتھ اٹھا لیے، کیا بات ہے۔ کوئی چھوٹا بچہ، چلیں آپ جواب، جن کا مائک پہ، مائک آپ کے ہاتھ میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کا جواب درست ہے۔ آپ باری ہے ٹیم بی کی۔ آخری سوال ہے ٹیم بی سے، اگر آپ سے غلطی ہوئی تو یہ مقابلہ جیت جائیں گے ٹیم اے والے، اور اگر آپ کا جواب درست ہوا تو مقابلہ جیت جائیں گے دونوں ٹیم والے، مقابلہ برابر ہو جائے گا۔ تو سوال ہے ٹیم بی سے، اسلامی سال کا 5واں مہینہ، اسلامی سال کا 5واں مہینہ کون سا ہے؟ جمادی الاولی یا جمادی الاخری؟ مشورہ کر لیجئے، غلطی نہ ہو جائے۔ مشورہ ہو گیا ہے، ہاتھ اٹھ رہے ہیں، چلے آپ جواب دیجئے، پیچھے والے جی۔ جماعت الاولی۔ آپ نے کہا جمادی الاولی۔ پیارے بچوں، میں نے سوال کیا تھا کہ اسلامی مہینوں میں سے 5واں مہینہ کون سا ہے؟ آپ نے کہا جمادی الاولی۔ آئیے ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فرسٹ کون سا ہے؟ محرم، سیکنڈ صفر، تھرڈ ٹھیک ہے، اس کے بعد
ربیع الثانی یعنی ٹھیک ہے، یعنی ربیع الآخر، ٹھیک ہے، اس کے بعد جمادی الاولیٰ. تو میں نے سوال کیا تھا کہ 5واں مہینہ کون سا ہے، اور آپ نے کہا جمادی الاولیٰ، اور ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کیڈز مدنی چینل کے ناظرین، ان دونوں ٹیموں کے ذریعے، ان بچوں کے ذریعے ہم نے بہت ساری باتیں سیکھی. اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. پیارے بچوں اور کیڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ایک اور بہت پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے بچوں آئیں سیکھیں سنتیں اور آداب. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. پیارے بچوں اور کیڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج جو سنتیں ہم سیکھیں گے بچوں اس سیگمنٹ کے اندر، وہ بہت ہی پیاری سنتیں اور آداب ہیں، اور بہت پیارا عمل بھی ہے. وہ ہیں دعا کے. دعا خود ایک عبادت ہے، بلکہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا بچوں کہ دعا یہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے. دعا عبادت کا یہ حدیث پاک یاد بھی کر لیں، دعا عبادت کا مغز ہے. دعا عبادت کا مغز ہے. اور پیارے بچوں ایک اور حدیث پاک میں ہے الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا کیا ہے؟ مومن کا. ہاں، یعنی بندہ جب کوئی پھنس جاتا مصیبت کے اندر، تو اب وہ اس کے بعد کوئی ہتھیار ہو تو اس کو استعمال کریں، یوز کرے گا. تو مسلمان کا جو ہتھیار ہے نا، حدیث پاک میں فرمایا گیا وہ دعا ہے. یعنی اس کو کوئی مصیبت آئی، اس کو جو پریشانی آئی، وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ پاک اس کی دعا قبول فرمائے گا اور اس کی پریشانی مصیبتیں دور فرمائے گا. تو پیارے بچوں دعا کے آداب کیا ہیں، دعا کی سنتیں کیا ہیں، آئیے میں آپ کو بیان کرتا ہوں. دعا مانگنا سنت ہے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے. بچوں دعا مانگنے والا عبادت کرنے والوں کی جماعت میں، یعنی ان کے گروپ میں داخل ہوتا ہے، کہ دعا خود ایک عبادت بلکہ عبادت کا بھی مغز ہے. دعا مانگنے سے اب کیا ہوتا ہے؟ یا تو ہم دعا جو مانگیں گے، جو اللہ پاک کے بارے میں سوال کریں گے، یا تو دعا مانگنے والے کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، یا دنیا میں ہی اس کی جو پرابلمز ہوتی ہیں، اس کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ دعا اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ، یعنی آخرت کا اجر، آخرت کا ثواب بن جاتی ہے. یعنی جب بھی ہم دعا کریں گے نا اللہ پاک کی بارگاہ میں، تو فائدے سے خالی ہے ہی نہیں. یا تو ہم نے جو مانگا اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا اللہ پاک عطا فرما دے گا، یا ہمارے گناہ معاف فرما دے گا، یا پھر ہمیں آخرت کے دن کیا ہوگا، اس کا بدلہ، اس کا اجر عطا کیا جائے گا. اچھا دعا کرنی کیسے چاہیے؟ بعض بچے دعا یوں کرتے ہیں، یوں ہاتھ رکھ لیا اور یوں کھیل بھی رہے ہیں، اور یوں وہ دعا ہو رہی ہے. بعض بچے یوں کو وہاں دیکھتے ہیں، کوئی یوں دیکھتا ہے، کوئی یہاں دیکھتا ہے، اور بعض لوگ تو یوں پتہ نہیں کیا یوں اور یہ دعا چل رہی ہے دعا، اور دعا ہو رہی ہے، کیا ہاتھ دھو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا. ویسے دعا ایسے نہیں ہوتی ہے. ہم دعا میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ پاک سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک سے ہم دعا کس سے کرتے ہیں؟ اللہ پاک سے کر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ پاک ہماری دعائیں سنتا ہے، اللہ پاک ہماری باتیں بھی سنتا ہے نا، وہ سمیع ہے، وہ سننے والا ہے. اب جب ہم دعا اللہ سے کر رہے ہیں اور ہماری توجہ کہاں ہوتی ہے پھر؟ کبھی یہاں کبھی وہاں، تو یہ ادب نہیں ہے. ادب کیا ہے کہ جب ہم دعا کریں تو ہماری ساری توجہ بھی اللہ پاک کی طرف ہو، یعنی دعا کی طرف ہو. اپنے ہاتھ کیسے، اچھا اب وہ توجہ کیسے ہوگی؟ ہماری باڈی بھی ایسی ہو، ہمارے ہاتھ بھی ہم نے ایسے اٹھائے ہوئے ہوں جس میں ہماری توجہ بڑھے. اب دعا کے آداب کیا ہیں پیارے بچوں؟ کہ دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا، یہ ادب ہے. ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھا لیا آپ نے، اور ہاتھ بھی کیسے اٹھانے؟ ہتھیلیاں بالکل سیدھی،
اور یہ جو دو آپ کے ہاتھ ہیں، ہینڈس ہیں، ان میں گیپس ہو، بالکل ملے میں بھی نہ ہوں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا گیپ ہو، اور جو ہتھیلیاں ہیں یہ بالکل سیدھی ہوں، انگلیاں بھی بالکل سیدھی ہوں۔ اب آپ کی جو نگاہ ہے نا، نگاہ جو ہماری آنکھیں ہیں، یہ جو دیواریں ہوتی ہیں مسجد کی، گھر کی، وہاں ان کو نہ دیکھیں، بلکہ کہاں ہو؟ ہاتھ پر ہو، سر جھکا ہوا ہے۔ اب دعا کر رہے ہیں، یا اللہ مغفرت فرما دے، یا اللہ گناہ معاف فرما دے، یا اللہ بیماری دور فرما دے۔ اب یہ اس طرح دعا کریں گے نا بچوں، تو انشاءاللہ اللہ پاک کی خاص رحمتیں، اللہ پاک کی خاص جو کرم نوازیاں نا، انشاءاللہ وہ ہمارے نصیب میں لکھ دی جائیں گی، ہمارا مقدر بن جائیں گی۔ تو دعا کیسے کرنی چاہیے؟ توجہ کے ساتھ، ہاتھوں کو بالکل سیدھا اٹھا کر، ہتھیلیوں کو بالکل سیدھا کر کے، انگلیوں کو بالکل سیدھا کر کے۔ اچھا، دعا کرنے کے بعد بھی کچھ آداب ہیں۔ جب دعا ہم کریں گے، اسٹارٹ کریں گے تو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کریں گے، درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد جو دعا کرنی ہے وہ دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ دعا ہو گئی، دعا کرنے کے بعد پھر درود شریف پڑھیے۔ درود شریف پڑھ لیا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اب مسجد میں دعا ہوتی ہے، امام صاحب دعا کرواتے ہیں مسجد کے اندر نماز کے بعد، تو اب بچے کیا کرتے ہیں؟ وہ بغیر دعا کیے بھاگ جاتے ہیں۔ تو بچے یہ اچھی بات ہے نہیں ہے، نماز پڑھنے کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اب دعا کریں، پھر دعا ختم جیسے ہوتی ہے تو بچے کیا کرتے ہیں؟ ایون سے بول رہے ہوتے ہیں والحمدللہ رب العالمین، بھاگ جاتے ہیں پہلے سے ہی۔ تو پہلے پورا سنیں والحمدللہ رب العالمین، اور پھر اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیریں۔ بچوں، دعا مانگنا بھی سنت ہے، اور دعا مانگنے کے بعد اپنے چہرے پر یہ ہاتھ پھیرنا یہ بھی سنت ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی دعا کریں تو ان باتوں کا بھی خیال کریں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آؤ چلو اچھے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ، بچوں کا مدنی چینل۔